نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روزے کے کفارے کے بارے میں سوال ہوا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی زوجہ سے تعلق قائم کر لیا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے جسے تم آزاد کر سکو؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور میرے پاس تو غلام نہیں ہے، نہ اس کی میرے پاس گنجائش ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا تم 60 مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا اس کی بھی طاقت نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں، میری صحت اس بات کی اجازت گویا کہ نہیں دیتی ہے کہ میں 60 مسلسل روزے رکھ سکوں۔ تو پھر نبی کریم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا حضور اس کی بھی استطاعت نہیں ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو وہ صحابی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھجور کا ایک ٹوکرا بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ اب وہ جب ہدیہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ رہا میں ہوں۔ کہا کہ یہ کھجوریں جو ہیں وہ مدینے کے فقراء میں غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ حضور سب سے غریب تو میں ہی ہوں، مجھ سے غریب کوئی ہے ہی نہیں، میری حالت جیسی ہے ویسی کسی کی حالت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا ایک کام کر، تو کھا اور اپنے گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند رتبہ اور آپ کا اختیار تھا کہ آپ نے بیان اسے کر دیا کہ بھئی اس طریقے سے تم اپنا کفارہ ادا کرو۔ لیکن یہاں عمومی طور پر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یا تو غلام آزاد کرے گا جان بوجھ کے روزہ توڑنے والا، یا 60 مسلسل روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے یا وہ پیسے دے دے۔ تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر غلام، تو اب غلام کا زمانہ تو نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہے تو پھر وہ فدیہ دے کر نہیں چھوٹے گی اس کی جان، اس کو روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ اور اس میں لگاتار پہ در پہ روزہ رکھنے کا نبی کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ واحد کفارہ ہے جس کا حکم جو ہے حدیث سے ثابت ہے، روزے کے کفارے کا حکم حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کفارے ہیں ان کفاروں کا حکم قرآن عظیم کی آیات مقدسہ سے ثابت ہے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ بعض مقامات تو یہ آلٹرنیٹو ہے کہ یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو، اور بعض اوقات ترتیب ہوتی ہے کہ یہ کرو، اگر یہ نہیں کر سکتے تب یہ۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب پے در پہ روزہ رکھنے میں مسئلہ یہ ہے کہ درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، اگرچہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، تب بھی اب نئے سرے سے 59 روزے رکھے، اب بہت زیادہ بیمار ہو گیا، روزہ چھوٹ گیا، پھر اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اس لیے بیان کیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی توڑ کر آ گیا روزہ اور ہمیں ابھی پتہ چل رہا ہے۔ شریعت تو پہلے بیان ہو گئی نا 1400 سال پہلے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یار اتنا سخت حکم پہلے سے بتا دیا ہے، اس لیے بتایا کہ اہم ترین عبادت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو بچائے، جب کر گزرے گا تو پھر اس کو جرمانہ تو بھرنا پڑے گا۔ جیسے 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالے کے علاوہ تو زوجہ دوبارہ سابقہ شوہر کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے حکم بیان ہو گیا نا، آج تو نہیں بیان ہو رہا۔ اب وہ سنتا ہے تو کہتا ہے 3 یہ دوسرے سے نکاح اور ازدواجی تعلق کے بعد وہ طلاق دے، پھر اس کی عدت گزارے پھر سابقہ شوہر کے پاس، تو وہ شوہر کو بہت زیادہ گراں گزرتا ہے۔ سابقہ شوہر کو ہوتا سابقہ ہے لیکن اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پہلے طلاق دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہ سخت حکم اسی لیے ہے تاکہ وہ زبان پر یہ کلمات نہ لائے، دین سیکھے۔ اور ایک طلاق سے بھی جب طلاق والا معاملہ ہو جاتا ہے تو 3 تک جانا کیوں ہے؟ تو بہرحال سختی بعض اوقات اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کو اس کام میں مبتلا ہونے سے روکنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کفارے کا بیان۔